عاشق چھ آہار نیامت زن پتم پہار پیامت در غم پیامت یا مصطفیٰ یا مجتبی ارحم لنا دنال من ہند تاجدار کنا جان بند ہے نبی مختار کنا مولا. بھارت کے دارالحکومت دلی میں واقع حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ پر حاضری عقیدت مندوں کے لیے دل کو سکون پہنچانے والا اور روحانیت سے بھر دینے والا نظارہ ہوتا ہے. اس درگاہ پر صرف پیار اور محبت کا نظارہ دیکھنے کو مل رہا ہے. نہ مذہب کی کوئی دیوار اور نہ ہی فرقہ بندی کی زنجیر. ملک بھر سے حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی درگاہ پر حاضری کے لیے آنے والے زائرین اس طرح عقیدت کا مظاہرہ کر رہے ہیں جیسے ان سب کو محبوب الہی کی درگاہ پہنچ کر چین و قرار نصیب ہوا ہو. مولا مولا. یہاں حضرت بی بی رقیہ دختر حضرت بی بی زینب رحمت اللہ علیہ بھی مدفون ہے. خواتین زائرین خاص طور پر یہاں حاضری دے کر آپ رحمت اللہ علیہ کے تئیں خراج عقیدت پیش کرتی ہیں. ویسے اس درگاہ پر افغانستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سوڈان اور دیگر ممالک سے بھی عقیدت مند آ کر خاص طور پر حاضری دیتے ہیں. درگاہ حضرت نظام الدین میں عرس پاک ہر برس ماہ جنوری کی 4 تاریخ سے شروع ہوتا ہے جو 8 جنوری کو تجھ کو احتشام کے ساتھ اختتام پذیر ہوتا ہے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر قوالی کا اہتمام ایک خاص کشش کا باعث ہوتا ہے جو شام میں شروع ہونے کے بعد دیر رات تک چلتا ہے. اس مرتبہ کووڈ-19 کے باعث قوالی کا پروگرام درگاہ میں نہیں ہوا. عرس کے موقع پر ملک اور عالم اسلام میں اخوت و بھائی چارگی کا ماحول قائم ہونے اور تشدد و شورش پسندی کے خاتمے کے لیے اجتماعی دعاؤں کا اہتمام کیا گیا. باخبر جلوہ تیرا نور سحر. بہت آستھا ہے اس جگہ میں، بہت سمے سے آ رہے ہیں اور اپنی ماں کی طرح سمجھتے ہیں اس جگہ کو، اور میرے ہسبینڈ کا بہت رجحان ہے اس میں. تو کافی ٹائم سے یہاں مہرولی، خواجہ غریب نواز بہت آنا جانا لگا رہتا ہے. بہت ملا، بہت دیا، بہت منتیں پوری ہوئی. اور آستھا کا سوال ہے تو کیا ہندو اور کیا وہ، جس دربار میں شردھا سے جاؤ وہاں سب کچھ مل جاتا ہے. سرزمین ہند پر اللہ تعالیٰ نے جن اولیاء کرام کو پیدا فرمایا ان میں سے ایک سلسلہ چشتیہ کے عظیم پیشوا اور مشہور ولی اللہ حضرت سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ بھی ہیں. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے خاندان کے افراد بخارا کے رہنے والے تھے. آپ کے دادا حضرت سید علی اور آپ کے نانا حضرت سید عرب بخارا سے ہجرت کر کے لاہور تشریف لائے. لاہور میں چند روز قیام کر کے بدایوں تشریف لے گئے. بدایوں اس زمانے میں صوفیوں اور عالموں کا مرکز تھا. سلطان المشائق اور محبوب الہی آپ کے خطابات ہیں. آپ نے حضرت مولانا شادی مقرری سے ایک ہی پارہ قرآن مجید کا پڑھا اور اس پارے کی برکت سے آپ نے تمام قرآن شریف ختم کیا. تمام علوم ظاہری میں کمال حاصل کیا.
تحصیل علوم ظاہری کے بعد بدایوں سے ہجرت کر کے دلی میں رونق افروز ہوئے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس 5 روز تک جاری رہتا ہے، جس دوران یہاں بلا تفریق مذہب و ملت عقیدت مند حاضری دیتے ہیں۔ لوگ اپنائیت اور خلوص و محبت کا مظاہرہ آپس میں کرتے ہیں۔ مسلم و غیر مسلم اس درگاہ پر حاضری دیتے ہیں۔ ایسی زیارتوں کا یہی مقصد ہے کہ ہمیں پیار محبت کی بھاشا سکھا دے، ہمیں جینا سکھا دے اچھے سے۔ باقی ہم پہلے بھی ہندوستانی تھے، آج بھی ہندوستانی اور رہیں گے بھی۔ ہمیں فخر ہے اس بات کا، ہمیں فخر ہے کہ یہ وہ دیش ہے جہاں سب قسم کے لوگ پیار سے، عزت سے، خوشی سے رہتے ہیں، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم بس یہاں پہ سلام دعا کرنے آتے ہیں اور سب بھائی بہنوں سے مل کے چلے جاتے ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی ایک مشہور کرامت یہ بھی ہے کہ ایک دن آپ کے کسی مرید نے محفل منعقد کی جس میں ہزاروں لوگ امڑ آئے، جبکہ خانہ 50-60 افراد سے زائد کا نہ تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے خادم خاص سے فرمایا، لوگوں کے ہاتھ دھلواؤ، 10-10 کے حلقے بنا کر بٹھاؤ، ہر روٹی کے 4 ٹکڑے کر کے دسترخوان پر رکھو اور بسم اللہ پڑھ کر شروع کرو۔ ایسا ہی کیا گیا تو نہ صرف ہزاروں لوگ اسی خانے سے سیر ہو گئے بلکہ کچھ کھانا بچ بھی گیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ مادی دنیا کی تمام خواہشات کو ترک کر ہمیشہ روزے اور عبادت و ریاضت میں مصروف رہتے تھے۔ دھیرے دھیرے دلی اور اس سے باہر بھی سلطان الاولیاء کی عظمت و بزرگی کا ڈنکا بجنے لگا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس عقیدت مندوں کا آنا جانا اتنا بڑھ گیا کہ عبادت میں خلل پڑنے لگا اور گھبرا کر ایک دن موضوع حوض رانی کے قریب باغ میں جا کر یاد الہی میں مشغول ہو گئے۔ اس دربار کی خاصیت یہ ہے کہ جب انسان یہاں پریشان حال آتا ہے، مائی صاحب کی دعاؤں سے وہ خوش ہو کے جاتا ہے اس دربار سے اور جھولیاں بھر کے جاتا ہے۔ ان کی دعاؤں میں اللہ نے وہ طاقت دی ہے کہ آدمی صبح دعا مانگتا ہے، شام تک دعا پوری ہوتی ہے اس دربار سے۔ یہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی فرماتے ہیں کہ میرے دربار میں جس شخص کو دیر ہو رہی ہو دعا میں اور کام میں، کہ میری والدہ کے دربار میں جائیے، وہاں فوراً دعا قبول ہوتی ہے۔ پڑھ پڑھ علم ہزار کتاباں اپنا آپ نہ پڑھیا، جا جا وڑدا مندر مسجد من اپنے چینا بڑھیا۔ ہندوستان ایسا ملک ہے جہاں مختلف رنگ و نسل کی بے شمار قومیں آباد ہیں۔ سینکڑوں برس سے یہاں مختلف مذاہب کے ماننے والے شیر و شکر ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ ہندوستان کے کونے کونے میں بھائی چارہ، ہم آہنگی، مذہبی رواداری اور اخوت و ہمدردی کے بہتے چشمے انسانیت کو سیراب کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہاں فرقہ پرستوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کیونکہ اس ملک کے دستور نے جہاں مذہبی آزادی کے ساتھ جینے کا حق دیا ہے، وہیں صوفی بزرگان دین کی عطا کی ہوئی اسلامی تعلیمات نے دلوں کے گھپ اندھیرے مٹا کر ان میں محبتوں کے چراغوں کو روشن کیا، جو آج بھی فروزاں ہیں اور ہمیشہ فروزاں رہے گا۔ مکے جا کے کم آیا تے نام رکھالے حاجی، پر بلیا حاصل کی تجے یار نہ کی ترازی۔ میانی زندگی ہند انداز چھو جدا آسان، میون کعب چھو پوشید میانن سجدن میں۔ بندگی کا میرا انداز جدا ہوتا ہے، میرا کعبہ میرے سجدوں میں چھپا ہوتا ہے۔